سر بات کرتے پاکستان آئیڈل کی. ان کے ججز پر تنقید کی جا رہی ہے پہلے دن سے. ایون کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ باقی جو آرٹسٹ ہیں انڈسٹری کے وہ بھی بات کر رہی ہیں اس حوالے سے. یہ جو تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, کل ہم نے بھی بات کی تھی, آپ کو کیا لگتا ہے مزید کیا چینج آئے گا, یہ کیا شفٹ ہوگا؟ اچھا, اگر یہ ایونٹ ہوتا ہی نہ پاکستان آئیڈل تو پھر تنقید کس پہ ہونی تھی؟ ایک انیشیٹو لیا گیا ہے, ہم نے بھی اس پہ بات کی کافی دفعہ. پہلے میں تنقید کرنے والوں کو یہ بتا دوں کہ بھائی گھروں میں بیٹھ کے تنقید کرنا بہت آسان ہوتا ہے, کسی کے اوپر زبانی جمع خرچ چاہیے. آپ پہلے یہ کلیئر کر دوں کہ یہ پاکستان آئیڈل کوئی سرکاری شو نہیں ہے. یہ حکومت پاکستان وفاقی حکومت کی طرف سے انیشیٹ نہیں کیا گیا, نہ ہی فنڈنگ کی گئی ہے, نہ یہ پنجاب حکومت کا انیشیٹو ہے, نہ ہی ان کی طرف سے, نہ سندھ حکومت اس میں, نہ کے پی, نہ بلوچستان. رائٹ. یہ ایک پرائیویٹ پروجیکٹ ہے, پرائیویٹ کمپنی نے یہ آئیڈیا جو ہے, اور یہ پرانا آئیڈیا ہے, ٹیلنٹ ہنٹنگ کا ایک جو ہے وہ کمپٹیشن ہے. اچھا, وہ ایک مقابلہ بنا کے انہوں نے یہ لانچ کر دیا. اب یہ ان کی مرضی ہے بھائی کہ وہ کس کو انہوں نے جج بٹھانا ہے, کس کو نہیں بٹھانا. تنقید کرنے والوں سے میں اتنا کہتا ہوں کہ بھائی یہ تو ایک پرائیویٹ کمپنی نے اپنے پیسے لگا کے ایک شو کھڑا کیا ہے, اس میں اپنی مرضی کے جج بنا رہی ہیں. آپ کو برا لگ رہا ہے, آپ اپنا پاکستان آئیڈل شروع کر دیں, اپنا پاکستان آئیڈل شروع کر دیں, پیسے خرچ کریں. رائٹ. اب ساری زندگی آپ نے جو ہے نا وہ اندر ہی ڈالنے, پیسے نکالیں, خرچ کریں, ملک پہ لوٹائیں جس ملک نے آپ کو جو عزت اور پیسہ دیا ہے, یا ایف بی آر سے آپ کی لسٹیں نکلوائیں کہ آپ کتنا ٹیکس دیتے ہیں اور آپ کی انکم کیا ہے اور اب تک آپ نے کتنا کمایا. تو آپ اپنا پیسہ خرچ کریں, اپنا آئیڈل شروع کریں, اپنا مقابلہ رکھیں, اس میں خود جج بیٹھ جائیں, جس کو مرضی جج بٹھائیں, جس کو مرضی بٹھائیں جائیں. بیجا تنقید ہم نے بھی کی ہے. ہم نے کچھ ٹیکنیکل چیزوں پہ ایک مثبت تنقید جو ہے نا کہ اس میں یہ چلے ہو سکتا ہے, لیکن جب مجھے یہ پتا چلا کہ یہ تو ایک پرائیویٹ پروجیکٹ ہے جو کر کے انہوں نے مختلف چینلز کو دے کے اسپانسر لے کے اور انہوں نے آنر کر دیا, اور یہاں پہ جو ہے نا وہ کہانیاں بند نہیں ہو رہی. او بھائی آپ اتنے چیمپئن ہیں, آپ سے بڑا جج کوئی نہیں ہے, تو پیسے خرچ کریں. اب گم نہیں ہو جانا, آپ نے غائب نہیں ہو جانا, لاپتہ نہیں ہو جانا میری اس بات کے بعد. اسی طرح سے بولیں, آپ کرٹیسزم کریں, نہیں جج بہت برے, یہ جج بھائی ہماری کتنی عدالتیں ہیں, سیشن کورٹس ہیں, سول کورٹس ہیں, ہائی کورٹس ہیں, سپریم کورٹس ہیں. سپریم کورٹ میں 1.5 درجن ججز ہوں گے, 2 درجن ہوں گے. اس طرح ہائی کورٹ میں ججز ہوں گے, نیچے ججز ہوں گے. تو کیا تمام عدالتوں میں 1, 2 یا صرف 3 ججز نہیں سارے فیصلے کرنے ہیں یا کیسز سننے ہیں؟ ان کی ایک تعداد ہے نا. ٹرو پوائنٹ. پھر ان کا ایک ٹینور ہے نا. ججز کی یہ کون سی راکٹ سائنس ہے کہ آپ چیمپئن ہیں, آپ سے بڑا جج کوئی نہیں ہے, اور یہ سارے ان کو پتا کوئی نہیں ہے. وہ جج آپ کو کس نے کہا ہے آپ بہت بڑے جج ہیں؟ جج تو سب سے بڑا وہ سنویا ہے جو سامنے بیٹھ کے سنتا ہے. جو آپ کو اس سے بڑا جج کون ہے؟ یہ ابھی یاد سلامت ہوا فیسٹیول, آپ وہاں موجود تھیں. گوائیوں سے بڑا جج وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے ہال میں, شانور والا, سید پور والا, ٹکسالی والا, باٹی والا, وہ جج ہے. وہ 1 سیکنڈ میں بتا دیتا ہے آپ کو, پہلے 10 سیکنڈ میں اس کی داد آپ کو بتا دیتی ہے کہ آپ کتنے جج ہیں اور کتنے چیمپئن. وہ جج ہے سب سے بڑا, تو اس کو پھر بیٹھنا چاہیے, پھر آپ کو بھی نہیں بیٹھنا چاہیے. پھر جج جو ہے نا وہ ان کا پینل ہونا چاہیے سنوائیوں کا, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. وہ پہلے 5 سیکنڈ میں پتا چل جاتا ہے کہ یہ ٹیلنٹ ہے کہ نہیں ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, جج نے کیا کرنا ہے وہاں پہ بیٹھ. یہ کوئی گاڑی کا انجن بن رہا ہے, کوئی جہاز کا آپ انجن بنا رہے ہیں, کیا بنا, آئٹم بم بنانا ہے جج نے بیٹھ کے. پھر آپ کو جج ہونا چاہیے. عجیب بحث. سنویے سے بڑا جج کوئی نہیں ہے. تو یہ ہاں وہ ایک سرکاری پروجیکٹ ہو, پھر ہمیں بحث کرنی چاہیے کہ نہیں جی, اگر سرکاری پروجیکٹ ہے
تو پھر جن کی خدمات ہیں بہت زیادہ ملک کے لیے اور ان کا بنتا ہے بھائی نیشنل لیول پر. ہاں یعنی کہ آپ اس طرح کر لیں سرکار نے جن کے خدمات کا اعتراف کیا جن گویوں کو پرائڈ آف پرفارمنس دیے ان کا پینل بنایا جائے. ٹھیک ہے اس میں جو ہے نا میں دوبارہ نام لیتا ہوں اس میں آپ سب سے زیادہ اس طرح کی ججمنٹ جو کی ہے انڈیا اور پاکستان میں زی کے لیے بہت کام کیا ہے جو ہے وہ غلام علی صاحب نے. ٹھیک ہے نا جی. اور انہوں نے ٹیلنٹ بڑا ہنٹ کیا ہے پاکستان سے سب سے زیادہ جو ٹیلنٹ ہنٹ کیا ہے اور انڈیا لے کے گئے وہ غلام علی لے کے گئے. ٹھیک ہے جی. اور یعنی کہ یہ علیحدہ پورشن ادھر جا کے پھر سب سے زیادہ ایک جج وہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد بالکل جج ہونا چاہیے استاد شفقت علی خان کو. اس کے بالکل جج ہونا چاہیے شفقت امانت علی خان کو. بالکل جج ہونا چاہیے حامد علی خان. بالکل میں پھر کہتا ہوں اس میں کمپوزرز مست شامل ہونے چاہیے. وہ نہیں ہے بالکل. اس میں میں بالکل ذوالفقار اترے زندہ ہوتے, رشید اترے زندہ ہوتے, ماسٹر عبداللہ زندہ ہوتے, ماسٹر منظور زندہ ہوتے اور استاد اختر حسین اکھیاں زندہ ہوتے تو امجد بوبی زندہ ہوتے تو بالکل ہم ان کے نام لیتے ہیں. خواتین میں عابدہ پروین جو ہے ان کو بالکل ان کو بھی جج ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا یہ تمام اور سب سے بڑھ کر آج اگر استاد سلامت علی خان کا دور ہوتا تو پھر ان کو جج ہونا چاہیے. شہنشاہ غزل مہدی حسن کا دور ہوتا تو پھر صرف ان کو جج ہونا چاہیے. استاد نصرت فتح علی خان کا دور ہوتا تو صرف استاد نصرت فتح علی خان کو جج ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. باوجود اس کے میں آپ کو یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں وثوق کے ساتھ, اتنے بڑے نام, اتنے بڑے موسیقی کے چیمپئن, ججمنٹ جو ہے کسی کو جج کرنا, یہ فیصلہ کرنا کہ یہ اچھا آرٹسٹ ہے یا مناسب ہے, ایوریج ہے, یہ گا سکتا ہے نہیں گا سکتا, یہ سنویہ سب سے بڑا منصف ہے. سنویہ نہ ہو تو گویا بھی نہ ہو. بات آپ کی درست ہے کہ ایک پرائیویٹ پروجیکٹ ہے, نیشنل لیول پر ہو یا گورنمنٹ کی جانب سے ہو تو پھر تنقید بنتی ہے. میں مس وہی کہہ رہا ہوں نا. بالکل. پھر تو ہم کلیم کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو ملک کا نام ہے نا. رائٹ. انہوں نے پوری دنیا میں جا کے ریپرزینٹ کیا, بے شک پیسے لے کے کیا. بالکل. کسی نے مفت کیا, کسی نے اگر کانسرٹ کیے ملک سے باہر جا کے مفت کیے, احسان کیا. کس نے اپنے کیریئر کے آدھے کانسرٹس کے پیسے جو ہیں وہ آ کے یہاں پہ کسی یتیم خانے پہ لگا دیے, سیلاب میں دے دیے. اپنا کمایا آپ نے, کتنا ٹیکس دے دیا ہے, اپنی ریٹرن بھیج دیں ساری, کل پروگرام میں ہم سب کی ڈسکس کر دیتے ہیں. احسان نہیں کیا مگر پھر بھی آپ کا حق ہے پہلے. اچھا اب یہ ہے کہ وہ نہ تو پروجیکٹ ہے کسی ادارے کا, سرکاری ادارے کا, نہ وہ وفاقی حکومت کا پروجیکٹ. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے اگر ایک پرائیویٹ کمپنی جو ہے اس نے ایک انیشیٹو لیا ہے, ایک رونق لگائی ہے, میلہ لگایا ہے. آپ کو مزے کی بات بتاؤں پلیز. اس میں جو ہے نا میرا خیال ہے 70% جو ہے لوگ, 70 سے بھی 80% جو کنٹیسٹنٹ آ رہے ہیں نئے بچے بچیاں, وہ یا گا رہے ہیں غلام علی کو یا گا رہے ہیں مہدی حسن کو یا گا رہے ہیں نصرت فتح علی خان. سب سے زیادہ گانا جو ہے وہ ان کا ہو رہا ہے غلام علی کا, 70-80%. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو بجائے اس کے کہ ہم ایک کنٹروورسی بنائیں اور پھر یہ اس طرح کا کمپٹیشن ہے جس طرح کے کمپٹیشن ہم سایہ ملک میں بہت ہوتے رہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں تو مل جل کے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, اس کو پروموٹ کرنا چاہیے اور اس کے لیے ہر آرٹسٹ کو ایک اچھی رائے دینی چاہیے. بالکل. ابھی اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. نہ کہ ایک شو میں کتنے جج بٹھا دیں, وہ کتنے جج بٹھا دیں. ٹھیک ہے.
تو انہیں لگا پاکستان آئیڈل کے جو مینجمنٹ ہے اور اس کے بعد جو اسپانسرز ہیں انہیں لگا کہ اس میں استاد راحت فتح علی خان ہونے چاہیے. بالکل ہاں, ہم نے یہ ضرور کہا کہ استاد راحت فتح علی خان کی جو سیٹ ہے وہ ایک کنگ سیٹ ہونی چاہیے, وہ بادشاہ ہے, اس کو بادشاہ بنا کے بٹھائیں اس پینل میں. اور آپ جو ہے نا باقی جو جیوری ہے وہ اپنی اپنی رائے دے کے بال بادشاہ کی کورٹ میں پھینکے. بادشاہ نے اپنی رائے پہلے سے بنا رکھی ہو, اس دونوں جو آرا ہیں ان کو وہ ٹیلی کریں, پھر بادشاہ رزلٹ اناؤنس کریں. بالکل ٹھیک بات. تو یہ تھوڑی سی ایک جدت آ جائے گی, مکھی پہ مکھی مارنے والا سین نہیں ہوگا. اور جو اس وقت تنقید کریں ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, انہیں شاید پتہ نہیں ہے, بولے بادشاہ نا ٹھیک ہے. اچھا تنقید کرنے سے کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان آئیڈل کی ویورشپ کم ہو رہی ہے, ان کی اسپانسرشپ کم ہو رہی ہے, وہ چلتے ہوئے رک جاتا ہے ایک دم سے, جب ٹی وی پہ آتا ہے بند ہو جاتا ہے, فون پہ جب آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ وہ اسٹک ہو جاتا ہے, کچھ نہیں ہوتا, چل رہا چلتا رہنا. سیزن 2 بھی آنا ہے, میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں, سیزن 3 بھی آنا ہے, اور یہی جیوری ہونی ہے. اچھا وہ بھی آپ کو معلوم؟ ہاں جی وہ بھی مجھے پتا ہے. گڈ ٹو نو دیٹ. ہاں ایک آدھ چینج ہوگا, بہت اچھا انیشیٹو, باقی یہی جوری ہونی ہے. تو یہ ایک سکسیسفل پروجیکٹ ہے. آرٹ اینڈ کلچر, اور میں نے بڑے دن سے میں سن رہا تھا, پتہ ہی نہیں ہے کسی کو. ہاں آپ تنقید کر رہے ہیں, چیزیں کر رہے ہیں, او بھائی آپ کر ہی نہیں سکتے تنقید. ایک مجھے چھوٹی سی بات بتا دیں, یہ تنقید کرنے والے, ان کے گھر میں شادی ہے, ان کے بیٹی کی, بیٹے کی, بچے کی شادی ہے, گھر میں شادی ہے, آپ کا ذاتی فنکشن ہے, آپ جس کو مرضی پیسے دے کے بلا کے گوائیں, جس کو مرضی پیسے دیں, آپ کی مرضی ہے نا. اب پورا محلہ کھڑا ہو جائے کہ نہیں اس کو کیوں بلایا, پورا محلہ کھڑا ہو جائے, اور باقی سارے جو ہے نا انڈسٹری کے آرٹسٹ کہیں کہ یار ہے فلاں چودھری دی بیٹی دی شادی, سانو نہیں بلایا, سب تو بڑے گوئیے تے اسی ہیں, ساڑھے تو اچھا شادی کنے بجانی ہے تے گانی. یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. ایگزامپل آپ کی بالکل ٹھیک ہے, کہ جس کا فنکشن ہے, جن کے گھر کا فنکشن ہے, جن کا پروجیکٹ ہے, ان کی مرضی ہے, ان کی مرضی ہے بھائی, وہ جس کو مرضی بلائے بٹھائے, نہ بلائے, سانو نہیں بلایا. بالکل ٹھیک بات کی, ایک پرائیویٹ پروجیکٹ ہے اور ناظرین کو یہ سمجھنا چاہیے. یہ پتہ کیسے روس رہے ہیں, یہ کبھی نہیں خوش ہوتے. ان کو بڑا منامنو کے بٹھا بھی دینا, انہوں نے پھر روس جانا. کہ وہ شادی والے گھر میں نا وہ ان کو منا کے لائے, تو آ کے پھوپھو کو اوپر کمرہ ہے, تو وہ جو ہے نا انہیں بیل دی, انہوں نے کہا کون, انہوں نے کہا اچھا اسی ان کون ہو گئے, اور پھر ناراض ہو گئے. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح کی ناراضگی ہے, یعنی کہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کے ملک میں ایک اگر شروع ہوا ہی ہے, وہ کفر ٹوٹا ہے خدا کر کے, تو اسے سپورٹ کریں. بالکل ٹھیک. اور یہ آرٹس اینڈ کلچر کی تو ہم ہر وقت بات کرتے ہیں کہ یہ ہونی چاہیے پاکستان میں. لیٹس سی کہ سب اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. پاکستان کی بہتری کے لیے, سافٹ امیج کے لیے